بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، نبي الأنبياء ورسول الرسل، وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. حضرات گرامی، پچھلے درس میں کفار اور مشرکین کا یہ مطالبہ بیان کیا گیا تھا. اللہ پاک کی جانب سے آیت کریمہ میں بھی یہ مضمون وارد ہوا کہ یہ کفار اور مشرکین دشمنان اسلام کہتے تھے کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریفہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ یہ دنیا کا نظام، پیڑوں کا نظام، دریاؤں کا نظام، آسمانوں کا نظام اور زمین کا نظام اور جنگلات کا نظام اور پانی کا نظام اور سمندروں کا نظام اور خشکی کا نظام اور بحر و بر کا نظام کب تباہ و برباد ہوگا؟ آپ یہ ارشاد فرمائیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام عقل مندوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور تمام فہم و فراست والوں میں سب سے زیادہ فہم و فراست والے، اور میرے سرکار، آپ کے سرکار اور ساری کائنات کے سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ مبارک، ذہن مبارک اعلیٰ بالا برتر کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کسی بھی چیز میں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ پوچھ کر کیا کرو گے کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ پوچھو، یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے. کیا بہترین بات ارشاد فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آدمی سفر پر جب جاتا ہے تو سارا بریف کیس اور بیگ وغیرہ سب تیار کر کے رکھتا ہے پہلے سے. جب موت کا یقین ہوگا اور یہ امر یقینی ہوگا کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، جیسے میرے باپ دادا پردادا نگر دادا چلے گئے، سب چھوڑ کر چلے گئے، اولاد بھی چھوڑ کر چلی گئی کہ بعض مرتبہ اولاد کا انتقال پہلے ہو جاتا ہے، تو آدمی پھر تیاری کرتا ہے. عقل مند وہی ہے جو موت کے لیے تیاری کرے کہ میں اس وقت کیا کروں گا. یہ تو میرا سب سے پہلا مرحلہ ہے اللہ پاک کے پاس حاضر ہونے کا. اس لیے تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو یاد کر کر کے بہت زیادہ روتے تھے. اس لیے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ قبر کو یاد کر کے سب سے زیادہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. یہ کامیاب ہو گئی تو باقی تمام منزلیں بھی کامیاب ہیں. اور اس سے بھی پہلے روح نکلنے کا مرحلہ جب آسانی کے ساتھ نمٹ جاتا ہے تو مردے کو ویسے بھی فرشتے بشارت دیتے ہیں روح نکلتے وقت کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طالب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو. فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارا یقین ہمارے اوپر ہے، آسمان کی تمام کتابوں پر ہے، تمہارا یقین تورات پر، انجیل پر، زبور پر، قرآن پاک کے اوپر جو تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے اور قیامت تک چلنے والی کتاب ہے. اللہ کی ذات و صفات کو تم
واحد مانتے ہو، احد مانتے ہو، صمد مانتے ہو، فرید مانتے ہو، وحید مانتے ہو، تو تمہیں کیا ڈر ہے؟ اور ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری روح نکال کر ہم لے جانے والے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ روح کا تعلق آسمان سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ اور جسم کا تعلق ہے دنیا سے۔ دنیا مرے گی، دنیا فنا ہوگی تو یہ جسم بھی فنا ہو جاتا ہے۔ موت کبھی روح پر نہیں آتی، موت ہمیشہ جسم کے اوپر آتی ہے، اور اسی جسم کو آپ دفن کر دیتے ہیں قبرستان میں لے جا کر۔ روح تو جنت کے مخملوں میں لپیٹ کر، معطر مخملوں میں لپیٹ کر اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو فرشتے آنن فانن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ حضور فلاں بندے کے سلسلے میں آپ کا حکم تھا کہ فلاں وقت میں، فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ میں، دن میں، رات میں، اتنے بج کر اتنے منٹ کے اوپر آپ کا حکم تھا کہ فلاں بندے اور بندے کی روح نکالنی ہے، تو لیجئے حضور ہم نے آپ کی بارگاہ میں لا کر یہ روح پیش کر دی۔ آسمان سے اس کا تعلق ہے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ لہذا روح کے اندر بڑھوتری پیدا ہوتی ہے، روح کے اندر بالیدگی پیدا ہوتی ہے، روح کے اندر نورانیت جب بڑھتی ہے جب بندہ آسمان والے کام کرتا ہے۔ آسمان پہ کوئی گندگی نہیں ہے، وہاں کوئی نالی نہیں، کوئی کیچڑ نہیں، کوئی کوڑی نہیں، کوئی ٹوائلٹ نہیں، کسی طرح کی نجاست نہیں، کسی طرح کی گندگی نہیں، سب بالکل پاک و صاف عالم ہے وہاں کا۔ لہذا جب آسمان سے روح آئی ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو ایسی شکل میں جب تک آدمی آسمان والے پاکیزہ کام کرتا رہے گا اس کی روح بڑھتی رہے گی، اور پھر سجدے کے اندر بھی مزہ آئے گا، اور رکوع کے اندر بھی مزہ آئے گا، اور قیام کے اندر بھی مزہ آئے گا، اور التحیات پڑھنے کے اندر بھی مزہ آئے گا۔ اور اگر گندے کام کرتا رہا تو یہ جو جلدی جلدی پڑھی جانے والی نماز ہے اس بندے کی طرف سے آخرکار ایک دن اس جلدی جلدی والی نماز کو بھی چھوڑ دے گا، اور کوئی کام نجیس ایسا باقی نہیں رہے گا جو بندہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے روح کا تعلق کہاں سے ہے؟ آسمان سے۔ آسمان پاکیزہ، غیر پاکیزہ؟ پاکیزہ، تو روح پاکیزگی کو پسند کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے مسلمانوں ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہر بچے اور ہر انسان کے ساتھ پیدا کر رکھا ہے۔ وہ فرشتہ روح سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ جب بھی بندہ کوئی گندا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، مثلا شراب پینے کا، چوری کرنے کا، ڈکیتی مارنے کا، تکلیف دینے کا، ایذا رسانی کرنے کا، تو وہ فرشتہ اپنی طرف کو کھینچتا ہے کہ نہیں، اور وہ جو شیطان ہے وہ اپنی طرف کو کھینچتا ہے، وہ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے۔ تو جب یہ دل پاکیزہ ہوتا ہے تو فرشتہ جیت جاتا ہے، آدمی وہ گناہ کر ہی نہیں پاتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کے مقام پر اس کے پیروں کو لے جانا ہی پسند نہیں کرتا، وہ اس گناہ کے مقام سے، غلطی کے مقام سے، خطا کے مقام سے ہٹ جاتا ہے۔ اور اگر گندگی غالب ہوئی تو پھر شیطان جیت جاتا ہے، اور آدمی ان تمام غلط کاموں کو کر بیٹھتا ہے جن سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے۔ آسان کر کے کہو، بہت بڑھیا کر کے کہو کہ روح کا تعلق ہے جنت سے، روح کا تعلق ہے حوروں سے، روح کا تعلق ہے جنت کی مسحریوں سے، اور روح کا تعلق ہے جنت کے خوشبودار مخملوں سے، اور روح کا تعلق ہے جنت کے پاکیزہ پاکیزہ گاؤ تکیوں سے، روح کا تعلق ہے جنت کے پاکیزہ بستروں سے، اور روح کا تعلق ہے حور عینہ سے، اور روح کا تعلق ہے جنت کے لازوال پاکیزہ بغیر ملونی کے
دودھ جو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا اس سے، اور جنت کے شہد سے، اور جنت کے لازوال پانی سے، اور تو اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کہو کہ روح کا تعلق ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بولو اپنے نبی کے بارے میں بولو، ان کی روح پاکیزہ تھی، پاکیزہ ہے یا غیر پاکیزہ ہے؟ ارے پاکیزوں کی پاکیزہ ہے۔ لہذا روح کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، روح کا تعلق نبیوں سے ہے، اور روح کا تعلق رسولوں سے ہے، اور روح کا تعلق اولیاء کرام سے ہے، اور روح کا تعلق ائمہ مجتہدین سے ہے، اور روح کا تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے ایک تو نبیوں کو بھیج دیا اور ساتھ میں فرشتے کو پیدا کر دیا کہ وہ بلاتا رہتا ہے، وہ بلاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ تہجد کے وقت میں وہ فرشتہ انسان کو بیدار کر دیتا ہے، آٹومیٹکلی آنکھ کھل جاتی ہے تمام نیک کاموں کے وقت میں، اور رمضان میں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ لہذا مسلمانوں، پروردگار عالم کے پیغمبر حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخرت کے واسطے تیاری کیا ہے، آخرت کے واسطے استعداد اور لیاقت کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ اس بحث میں مت پڑو کہ کب آئے گی، یہ اپنا عمل کرو، اپنا کام کرو، اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ، اپنی ڈیوٹی کو نبھاؤ، تمہارا کام تیاری رکھنے کا ہے، اور قیامت برپا کرنے کا نام رب ذوالجلال کا ہے۔ اس کو اپنا کام کرنے دو اور خود اپنا کام کرو۔ جیسے دعا مانگنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کے سامنے نیاز مندی کا اظہار کرنا، اللہ کے سامنے انکساری کا اظہار کرنا، اللہ کے سامنے سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلی کا ترانہ بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، یہ ہمارا آپ کا کام ہے، اور درجہ قبولیت سے اس دعا کو سرفراز کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اس بحث میں نہ پڑھو، اپنا کام کرو، مانگے جاؤ، ہمارا آپ کا کام مانگنے کا ہے، اور سننا اور قبول کرنا اور عطا کرنا اور تحفے سے سرفراز کر دینا، یہ پروردگار عالم کا کام ہے۔ اللہ کو اپنا کام کرنے دو اور تم اپنا کام کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش رہتا ہے۔ اب بندہ دخل دیتا ہے کہ میں 4 مہینے ہو گئے مانگتے مانگتے دیا ہی نہیں، 4 مہینے 6 مہینے ہو گئے، اور 1 سال ہو گیا مانگتے مانگتے دیا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے تم اپنی دعا کے اندر کوئی ایسی چیز مانگ رہی ہو جو تمہارے حق میں فائدے مند نہ ہو۔ عجب غضب کی بات ہے کہ 5 سال کا بچہ اگر زہر کی پڑیا ماں سے مانگتا ہے، کائے کی پڑیا؟ زہر کی چورن سمجھ کے کہ ماں مجھے یہ پڑیا دے دے، اور ماں نہیں دیتی تو کیا ظلم کرتی، بلکہ اس کے اوپر رحم کرتی ہے۔ یہی مسئلہ 100 سگی ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ رحیم و کریم کا ہے۔ وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ حلیم بھی ہے، اور وہ شاہد بھی ہے، اور وہ شہید بھی ہے۔ وہ ہر وقت تمام چیزوں کو اپنے سامنے حاضر و ناظر جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ لہذا ہمیں آپ کو اپنا کام کرنا اور رب ذوالجلال کو اس کا کام کرنے دینا۔ تو یہ کفار اور مشرکین کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے پیغمبر آپ ان سے فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ آپ بالکل کھلے طور سے فرما دیجئے کہ اس کا علم اور ساری چیزوں کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، نہ
یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کے اندر مخصوص کر رکھا ہے، اور یہ ہمارے آپ کے حق میں بہتر ہے اگر بتا دیتے کہ میاں 2020 میں قیامت آئے گی تو ساری دنیا کے لوگ پریشان ہو جاتے، ساری دنیا کے لوگ پریشان ہو جاتے اور معاملہ اضطراب اور بے چینی کے اوپر آ جاتا، تبھی تو موت کا وقت بھی چھپا لیا، نہ کھا نہیں سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، کسی بندے کو بتا دیا کہ جناب 2015 میں تو چلا جائے گا، رات اور دن پریشان ہو جاتے، نہ سفر کر پاتے، نہ حضر، نہ جناب کوئی تحفے تحائف کا لین دین کرتے، نہ کوئی پھل کھا پاتے، نہ کوئی غذا کھا پاتے، کچھ بھی تو نہیں، بس دماغ میں وہی رہتا 2015 اللہ نے بہت کرم کیا کہ ہماری موت کا ٹائم بھی ہم سے چھپا لیا، یہ بھی اس کی رحیمی اور کریمی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ تو فرما دیجئے مجھے اس کا پتہ نہیں کہ کب آئے گی، پھر میری ڈیوٹی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اپنی ڈیوٹی بھی آپ بتا دیجئے، ایک بات تو اللہ کے بارے میں بتا دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، فلاں جناب جیوتشی نے یہ پیشین گوئی کر دی کہ میاں اتنے مہینے میں اور اتنے سالوں کے اندر قیامت آ جائے گی، یہ دنیا ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ آج تک تو یہ پیشین گوئیاں سب جھوٹی نکلی، سچی نکلی، ہم تو بیٹھے دنیا کا نظام قائم ہے۔ ارے کفر کرنے والوں کو کیا پتا کہ کب دنیا ٹوٹے پھوٹے گی؟ کچھ نہیں پتا، اہل اسلام کو نہیں پتا، اہل ایمان کو نہیں پتا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ جو پیشین گوئی کرتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھئی تمہارا ستارہ تو یار گردش میں ہے اور دنیا کا ستارہ ایسے گردش میں ہے اور جناب فلاں چیز ایسی ہو جائے گی، فلاں چیز ایسی ہو جائے گی، یہ تمام چیزیں کہنا حرام ہیں، سننے والا بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی غیب کی خبریں بتلانے والے کے پاس جاتا ہے، ستاروں کی چال پر عمل کرتا ہے، جوتشی کے کہنے میں آ کر اس کی 40 دن کی نہ فرض نماز قبول ہوتی نہ نفل قبول ہوتی ہے۔ اتنی بڑی سزا ہے۔ لوگ کہتے رہتے ہیں میں ہمارا ہاتھ دیکھ لو، لکیریں دیکھ لو بھائی ہمارے ہاتھ کی، کوئی بات نہیں، دیکھ لو۔ ایک شادی شدہ آدمی نے ایک جناب جوتشی کو اپنا ہاتھ دکھایا، بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں، اور اس نے کہا کہ ذرا دیکھ کر بتانا میری شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تھا شادی شدہ، یہ نہیں بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں، دیکھیو ذرا ہاتھ دیکھیو بھائی میری شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس نے کہا تمہاری شادی کبھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ سادھو صاحب، پنڈت صاحب، میرے 6 بچے ہیں، میرے 6 بچے ہیں، میری شادی تو ہو چکی، تم کہہ رہے ہو کہ کبھی نہیں ہوگی۔ مت جاؤ پنڈتوں کے پاس، مت جاؤ ایسے تعویذ گنڈا کرنے والوں کے پاس جو آپ کی دنیا بھی برباد کریں اور آپ کی قبر بھی برباد کریں اور آپ کا جناب میدان حشر کی حاضری بھی برباد کریں۔ مت جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کافی نہیں ہے؟ کافی ہیں، پاک طریقہ بتانے کے لیے کافی وافی شافی ہیں۔ اللہ ہمیں کافی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی۔ ہم حضور جیسا تو کسی کو مانتے نہیں۔ کوئی بڑا پادری آ جائے، کوئی بڑا یہودی آ جائے، کوئی بڑا جناب سنسکرت جاننے والا آ جائے اور کوئی جناب کسی اور انداز کا بڑا پادری اور پوپ آ جائے، ہمارے سرکار سے بڑھ کر کوئی نہیں، بلکہ ہمارے سرکار کے پیروں کے دھول کے برابر بھی وہ نہیں ہیں۔ اور صحابہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں ایک معمولی صحابی کے پیروں کے دھول کے نیچے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے، ہم کوئی لاوارث تھوڑے ہیں بھائی، ہم کوئی لاوارث نہیں، ہمارے پاس کامل، مکمل، اکمل، اعظم،
اطیم الیق اطیب احسن اجود، بہترین شریعت موجود ہے اور سب سے بہترین کلام قرآن مجید فرقان حمید کا ہے۔ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے اور ہر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ بڑا ہے تو اس کا قرآن بھی بڑا ہے۔ کوئی جواب نہیں ہے قرآن کا، قرآن کا جواب نہیں۔ کسی کی سمجھ میں معنی آوے یا نہ آوے، اول تو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ پروگرام اس لیے تو جاری کیا گیا، جس کو آج الحمدللہ 8واں سال ہے، اس لیے جاری کیا گیا کہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے، اللہ پاک قرآن مجید میں کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، کون سی آیت میں کس چیز کا بیان کر رہا ہے۔ اس لیے جاری کیا گیا، یہ سب اس کا فضل، اس کا احسان ہے، ہمارا آپ کا کوئی کمال نہیں۔ لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں تو اللہ نے فرما دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ارے کون سا ایسا کام ہے جو خدا نہیں کر سکتا، کہ جو رب تعالی نہیں کر سکتا؟ تمہاری تجارت وہ کھول سکتا ہے، اولاد وہ دے سکتا ہے، بیماری وہ دور کر سکتا ہے، بخار وہ دور کر سکتا ہے، کینسر وہ دور کر سکتا ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہڈی کو وہ جوڑ سکتا ہے، بھوک لگتی ہے کھانا وہ عنایت فرماتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی وہ عنایت فرماتا ہے۔ اسی طرح کوئی تکلیف آتی ہے اس تکلیف کو دور بھی وہی کرتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا کہ اگر کبھی کوئی نقصان پہنچا دوں تو مجھ خدا کے علاوہ اس نقصان کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں بھائی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ بس تو پھر غیر اللہ کو بودا سمجھو، کمزور سمجھو۔ نہ ہم کسی پیپل کے پیڑ کے سامنے جھکتے ہیں، نہ تلسی کے پودے کی ہم پوجا کرتے ہیں، نہ جناب ہم چاند سورج کے پجاری ہیں، نہ آسمانوں کے پجاری، نہ جناب کسی اور ذات کے پجاری۔ ہم تو اپنے نبی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے نبی کو، صحابہ نے تو کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، طبیعت چاہتی کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، فرمایا نہیں، یہ حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ سچی بات کہ اگر سرکار نے فرما دیا کہ اگر اللہ کے غیر کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن جائز نہیں، جائز نہیں، یہ چیزیں جائز نہیں۔ خالص توحید، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اور خالص پروردگار عالم کی یاد، اسی کے اندر پروردگار عالم نے ہمارے لیے، آپ کے لیے سکون عنایت فرما رکھا ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ تو یہ جو کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، قل کا مطلب آپ فرما دیجئے۔ یہ سیکھنے کی مجلس ہے، صرف سننے کی مجلس نہیں، سیکھ کر جاؤ۔ قل کا مطلب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، انما العلم عند اللہ، بے شک اس کا علم اور ہر چیز کا علم پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ کی ڈیوٹی کیا؟ کہ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، یہ آج کے سبق کی آیت ہے، میں تو بس باخبر کرنے والا ہوں، اللہ نے حکم دیا تو وہ حکم آپ تک پہنچانے والا ہوں، اور کھلم کھلا بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے میں تمام
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اے امت کے لوگوں تم تک پہنچانے والا ہوں. میں ڈرتا کسی سے نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ جب کہتا ہوں میں حق بات کہتا ہوں، جب بولتا ہوں حق بات بولتا ہوں. میرے صحابہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، نہ رستم پہلوان سے ڈرے، نہ جناب کسی اور ایران کے حاکم سے ڈرے، نہ قیصر و کسریٰ کے کسی بادشاہ سے ڈرے. ارے گھوڑے دوڑا دیے وہاں تک جہاں تک جناب وہ رستم پہلوان بیٹھتا تھا. اس لیے اقبال کو یہ بات کہنی پڑی، اقبال کو یہ بات واضح کرنی پڑی، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے. ہاں، دشت کے معنی فارسی میں جنگل، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. میاں سمندر میں راستہ نہیں یار. کوئی گھوڑا تیرتا ہے؟ بولو تیرتا ہے گھوڑا؟ نہیں تیرتا. عقبہ، حضرت نافع ابن عقبہ وہ ایک مہم کے اندر تھے، رومیوں سے مقابلہ تھا، عیسائیوں سے مقابلہ تھا. وہ حضرت نافع حضرت صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، یعنی صحابہ کے شاگرد ہیں. صحابہ کے، ہاں صحابہ کے شاگرد کا یہ واقعہ ہے. حضرت نافع، توجہ، لشکر نے کہا حضرت نافع پانی ختم ہو گیا ہمارے پاس، پانی پینے کے واسطے نہیں، وضو کے واسطے نہیں، نہانے کے واسطے نہیں، غسل کرنے کے واسطے نہیں. تو حضرت نافع جو تھے وہی بات اختیار کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی. 2 رکعت کی نیت باندھ لی، کائے کی؟ اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا کی کہ یا اللہ ہم تو تیرے راستے میں نکلے ہوئے، پانی ہمارے واسطے نہیں، اور دور دور تک پانی نہیں ہے، کوئی کنواں نہیں ہے، نل تو اس زمانے میں ہوتے ہی نہیں تھے، کوئی کنواں نہیں، ہمیں پانی کی ضرورت، میرا لشکر مجھ سے پانی مانگ رہا ہے، میں ان کا امیر بنا کر بھیجا گیا ہوں. حضرت نافع نے اپنا گھوڑا قریب میں ہی چھوڑ دیا تھا، قریب میں ہی دعا مانگ رہے تھے کہ اچانک گھوڑا جو تھا وہ ہنہنانے لگا، گھوڑا ہنہنانے لگا اور اپنے دونوں پیر اس نے زمین پر مارنے شروع کر دیے. توجہ چاہوں گا، دونوں پیر اگلے زمین پر مارنے شروع کر دیے. حضرت نافع نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری سن لی، ہماری سن لی، جہاں گھوڑے نے پیر مارے ہیں وہ جگہ کھودو پانی نکلے گا. جہاں گھوڑے نے پیر مارے ہیں وہیں اسی جگہ کھودو، بہت اوپر پانی تمہیں مل جائے گا. زمین کھودی، صحابہ نے اپنے خوب برتن بھر لیے، تابعین نے اپنے خوب برتن بھر لیے. اللہ تبارک و تعالی نے گھوڑے سے رہنمائی کروا دی. کیسے؟ وہ کربلا کا گھوڑا نہیں، سچی ایمان سے، ہاں وہ کربلا کا گھوڑا نہیں. کربلا میں تو کوئی گھوڑا ہی نہیں تھا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، سب جھوٹی کہانیاں ہیں، کوئی گھوڑا پوڑا نہیں تھا وہاں پر. سچی سچی ایمان سے میں کہہ رہا ہوں آپ سے، وہاں تو اونٹ تھے، وہاں تو اونٹ تھے. اور آپ کو کیا بتا دیا گیا پہلوان صاحب، آپ کو کیا بتایا گیا؟ گھوڑا. آپ کے دانشمندان میں تو 1-1.5 گھنٹے رہے، بہت جناب قیام کی عرض کیا جاتا وہاں پر، 1-1.5 گھنٹے کے بعد واپس آئے وہاں سے بگلوں میں. کوئی گھوڑا پوڑا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. شیعوں کی ایک کتاب ہے شہید اعظم، کیا نام ہے؟ شیعوں کی لکھی ہوئی ہے وہ کتاب. کس کی؟ ہماری نہیں، سنیوں کی نہیں، شیعوں کی ہے.
اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کربلا کے بارے میں جتنی بھی روایات جھوٹی داخل کی گئی ہیں شاید ہی کسی قصے میں داخل کی گئی ہیں، شاید ہی آتا رہتا نا، کیونکہ ہم لوگ تو امروہہ کے رہنے والے ہیں، باہر کے تو ہیں نہیں، تو ہم تو امروہہ والوں کو بتائیں گے بھائی جب یہ وبا ہمارے ہاں ہے تو ہم تو بتائیں گے نا، جب نہیں بتائیں گے آپ سے چھپا لیں گے تو پھر آپ کو کیسی جانکاری ہوگی؟ ضروری سمجھتا ہوں میں، اور خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن و دماغ میں ڈال دیتا ہے، وہاں کوئی گھوڑا پوڑا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، لہذا اس امر کو بھی اپنے لیے نفع بخش سمجھنا ضروری ہے کہ جب باطل فرقوں کی باطل بات آپ کے ذہن و دماغ میں آئے گی تبھی تو آپ اس سے بچیں گے۔ کیوں بھائی؟ ارے پرہیز کس کو کہتے ہیں کہ جو نقصان دہ چیزیں ہیں تم ان کو استعمال مت کرنا۔ ڈاکٹر سے پرہیز پوچھتے ہو کہ نہیں؟ حکیم صاحب سے پرہیز پوچھتے ہو کہ نہیں؟ اور پرہیز پوچھنے میں ایک پوری لمبی فہرست آ جاتی ہے، پوری لمبی فہرست۔ حکیم صاحب نے کہا بھائی بادی چیزیں مت کھانا، بادی چیزیں، کھٹی چیزیں مت کھانا، پھر یہ پوچھنا چاول کھا لوں۔ تو بھی مریض پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ سیب کھا لوں، پھل کھا لوں، کیلا کھا لوں، ایک لمبی فہرست ہو جاتی۔ لہذا میں کیا عرض کر رہا تھا کہ وہ جگہ کھودی گئی اور پانی کے فوارے چھٹ گئے، پانی کے پریشر کے ساتھ، ارے پریشر کے ساتھ کہ لو میرے بندو، میرے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردو، تمہیں نسبت حاصل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نسبت کی ہم بہت قدر کرتے ہیں۔ میں محمد کا، میں اللہ فرماتا ہے میں محمد کا، جو محمد سے تعلق رکھے گا اس کا بھی میں خدا، اس کو بھی چاہنے والا، میں محمد کو چاہنے والا تو محمد کی امت سے بھی مجھے پیار ہے۔ تبھی تو قرآن میں کہہ دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ پاک نے قرآن میں تو جگہ جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی، لیکن چونکہ یہ امت محمد کی جانب نسبت رکھتی ہے، یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جب محمد سے پیار کرتا ہے تو محمد کی امت سے بھی پیار کرتا ہے۔ تبھی تو اس آیت میں کہہ دیا تم بہترین امت ہو، محمد اچھے تو ان کی امت بھی، تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ جنت میں پہلے انشاءاللہ ہمارا آپ جائیں گے؟ ارے کہہ تو دو، یا جنت کی ضد چاہیے؟ نہ نہ نہ، اس کا تو دھواں بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، کیا پتا کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے والے کی بات کو قبول فرما لے۔ جنت میں ہمارا آپ جائیں گے انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہنے میں کیا کنجوسی ہے یار، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں کیا کنجوسی ہے، خواہ مخواہ کی باتیں۔ اللہ تو اتنا پیار کرے اور ہم اس کے نبی پر درود و سلام بھی نہ بھیجیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہیں، یہ تو بڑی بخیلی کنجوسی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کنجوسی، سرکار فرماتے البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو میرا نام سنے اور میرے اوپر درود و سلام نہ بھیجے۔ چنانچہ اب آگے کیا تھا؟ سواریاں تھیں، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، کہاں؟ وہیں حضرت نافع کے پاس، حضرت نافع، نون الف فاعین۔ تو لشکر نے کہا کہ حضور آگے تو سمندر ہے، آگے سمندر ہے، سمندر ہے، گھوڑا تو تیرتا نہیں ہے، گھوڑا وہ تو جناب خشکی پر چلنے والا جانور ہے، خشکی پر۔
انہوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا پروردگار اس سمندر کے راستے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی خشکی کا راستہ نہیں دشمن تک پہنچنے کے لیے، اور ہمارے پاس کوئی تیرنے کے لیے کشتیاں موجود نہیں، کشتیاں موجود نہیں، گھوڑے ہیں، کچھ اونٹ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے الہام فرمایا ان کے ذہن و دماغ میں، دل کے اندر، کہ نافع اپنی سواریاں اپنے لشکر سے کہہ دو اسی پانی کے اندر ڈال دیں، ان سواریوں کو اگر میں نے بغیر پیروں کے گیلا ہوئے سمندر کے پار نہ لگا دیا تو پھر میری خدائی کیا ہوئی؟ صحابہ فرماتے ہیں، تابعین فرماتے ہیں کہ پیر کی انگلی تک ہماری نہیں بھیگی اور پانی میں تھے اور کائے میں تھے۔ ہماری سواریوں کے گھوڑوں کے پیر، اونٹوں کے پیر بالکل نہ بھیگے اور ہم پار لگ گئے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا بہترین واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا ہمارے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، جو ایسا کرے گا کذالک نجزی المحسنین، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو بھی ایسے ہی قیامت تک پار لگاتے رہیں گے۔ یہ کوئی ان کے ساتھ بات خاص نہیں تھی، یہ تو ہمارا آپ بھی کر سکتے ہیں، کر لیں۔ دیکھو فتوحات کتنی آگے جاتی ہیں، بھلائیاں، کامیابیاں اور جیت کتنی آگے جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان سے آپ فرما دیجئے کہ جب یہ قیامت کو قریب دیکھیں گے نا، یہ جو تقاضا کر رہے ہیں بار بار، کب آئے گی قیامت، کب آئے گی، یہ جو تقاضا کر رہے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ جب تم اس قیامت کو قریب آتا ہوا دیکھو گے، قریب آتا ہوا دیکھو گے تو تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے۔ کیا؟ چہرے بگڑ جائیں گے تمہارے۔ اب یہ 1400 سال پہلے سورہ ملک کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو اس زمانے کے کافر تو زندہ نہیں، اب نہیں ہے نا۔ قرآن عام بات کرتا ہے، کیسی؟ عام، چونکہ قیامت تک کے تقاضوں کو یہ کتاب پورا کرے گی تو عام بات کرتا ہے۔ قرآن خاص کسی کا نام لے کے بات نہیں کرتا، کسی کا نام لے کے عورتوں میں کسی عورت کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، نہیں آیا، نہیں آیا، سوائے مریم کے، سوائے، ہاں اللہ پاک نے ان کا نام لیا، کسی عورت کا نام نہیں لیا۔ ایک ہی عورت ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ، کون؟ مریم۔ مریم کے معنی آتے ہیں خادمہ، خدمت گزار۔ ایک ہی عورت کا ذکر ہے پورے قرآن میں نام کے ساتھ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ اور قرآن کے 16ویں پارے میں سورہ مریم موجود ہے، نام تو لیا ہی، سورت بھی اس نام کی رکھ دی اللہ پاک نے، مریم کا مرتبہ اونچا کرنے کے لیے، چونکہ مریم کے پیٹ سے اللہ نے ایک نبی اور رسول کو پیدا کیا، اس کا نام عیسیٰ ہے۔ کیا نام ہے؟ عیسیٰ، عیسیٰ ابن مریم۔ سارے لوگوں کو قیامت کے میدان میں ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، کیونکہ رشتہ اور نسب چلتا ہے ددھیال سے، ننیال سے نہیں۔ کہاں سے چلتا ہے؟ ددھیال سے۔ لیکن حضرت عیسیٰ ایسے شخص ہوں گے کہ ان کی ماں کا نام ان کے ساتھ لیا جائے گا۔ کس کے بیٹے ہیں بھائی؟ کس کے بیٹے؟ مریم کے، ان کا کوئی شوہر نہیں تھا، عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں تھے، اللہ پاک نے کر کے دکھا دیا۔ وہ ہو عجیب و غریب بات، توجہ،
سب سے پہلا پیغمبر آدم. کون؟ ہمارے باپ، ساری کائنات کے باپ، ساری بشریت کے باپ، ساری انسانیت کے باپ. پہلا شخص آدم. آدم کے معنی گندم گوں. گندم کہتے ہیں گیہوں کو فارسی میں. گیہواں رنگ. کیسا؟ رنگ ہی ان کا ایسا تھا. کس کا؟ آدم علیہ السلام کا. تبھی تو آپ گیہوں کی روٹی زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں. کیوں بھائی پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ انسان گیہوں کے آٹے کو برباد کر لیتا ہے اس کی میدا نکال کر. اس کی اب میدا کی روٹی کھاتا. ہوٹل والے بھی روٹی کو خوب جناب سفید کر دیتے ہیں. ارے بھائی پیٹ کے لیے تو بہت نقصان دہ ہے. یہ چیڑ ہو جاتی روٹی. چیڑ ذرا ٹھنڈی ہوئی اور چیڑ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے. کیا سمجھ گئے؟ پچھلے درس میں بھی گول دسترخوان کا ذکر آیا تھا. یہ سب چیزیں معاشرت کی ہیں. یہ سب چیزیں امور خانگی سے تعلق رکھتی. زندگی گزارنے کے اصول جو سرکار نے سکھائے ہیں وہ نہیں بتاؤں گا تو پھر آپ کے پلے کیا پڑے گا؟ صحیح بات. پلے کیا پڑے گا؟ صرف نماز روزے کا ذکر کروں اور سرکار کی ان باتوں کا ذکر نہ کروں تو ہمیں آپ کو فائدہ کیا؟ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر کوئی چھلنی نہیں تھی. کوئی چھلنی نہیں تھی. بس ایسے بھوسی کو اڑایا پھونک سے اور جناب روٹی پکا لی. یہ جتنے بھی آٹے بازار میں اویلیبل ہیں، دستیاب ہیں، سب نقصان دہ ہیں. سب جی. اپنے گھر کے گیہوں لو، اس کی روٹی پکواؤ اور صاف طریقے سے برتن میں رکھو. وہ جو بھوسی آ جائے اس کو جناب پھونک سے اڑا دو. جیسے کبھی آپ نے مونگ پھلی کھائی اس کے دانوں کے اوپر لال لال پرت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اس کو آپ مونگ پھلی کے دانے کو ایسے کریں تو وہ پرت چھٹ جاتا ہے. پھر جناب اس کو پھونک سے اڑا دو. اڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے مونگ پھلی کے دانے میں الگ خاصیت رکھی. اور مونگ پھلی کے دانے کو بکل کے ساتھ، بکل نہیں، اس پرت کے ساتھ، اس چھلکے کے ساتھ کھاؤ گے تو وہ آپ کو نقصان دیتی ہے. کیا؟ آپ کو کھانسی ہو جائے گی. فوراً کھا کے دیکھیو. اگر یقین نہ ہو تو کھا کے دیکھیو. وہ لال پرت جو ہوتا ہے نا بہت نقصان دہ ہے. وہ کھانسی ہو جائے گی، نزلہ زکام، آواز بیٹھ جائے گی. اس کو اتار کر تھوڑا مل کے کھا لو اور جناب پھونک سے اڑا دو. یہ تو غریبوں کا بادام ہے. کیا؟ غریبوں کا بادام ہے یہ. کون؟ مونگ پھلی. اور بتا دوں غریبوں کے بارے میں ایک بات. لوگ سمجھتے ہیں سیب کے اندر بڑی طاقت ہے. سیب سے زیادہ طاقت امرود کے اندر ہے. سیب سے زیادہ طاقت امرود. کھاؤ، بیج نکال کے کھاؤ، اس کی چاٹ بنا کے کھاؤ. لیکن اس کے بیج نکال دو. وہ بیج پیٹ میں جانے کے بعد بھی میدا پیس نہیں پاتا. سالم ایسے ہی نمبر 2 میں نکل جاتے ہیں. بالکل سالم. میدے کے اندر یہ طاقت نہیں کہ ان کو پیس دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ جی آج کے سبق میں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جو لوگ بنا دانتوں کے ہیں یا ایک آدھا دانت ٹوٹ گیا، بوبلے، ان کے لیے بھی امرود کھانا کتنا آسان ہو گیا. ارے بھائی پریشانی تو بیجوں سے آتی نا. پریشانی بیجوں سے آتی. اس کو نکال کر کھاؤ. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پیٹ بھی صحیح رہے گا. پیٹ کے کیڑے بھی مارتا ہے اور وٹامن سی اس کے اندر بہت ہوتا ہے. کس کے اندر؟ ہاں میں نے تو کورس کر رکھا ہے 4 سال کا حکمت کا، تو مجھے پتہ رہتا ہے.
اس کے بیج نکال کر کھائیں گے تو مفید ہوگا، صاحب بہت بڑھیا، اور سیب سے زیادہ طاقت آئے گی، وہ مہنگا اور یہ لیکن کسی کی بغیا میں گھس کے توڑ مت لیو بنا اجازت کے کہ میاں یہ تو سبق میں آیا تھا لاؤ بنا اجازت کے توڑ لیں، نا 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 نا۔ ہاں گھس جاتے ہیں لوگ، باغوں میں گھس جاتے ہیں، آموں کے موسم میں گھس جاتے ہیں، آموں کو چرا لیتے ہیں، آموں کو توڑ لیتے ہیں، نہیں، ہمیں نہیں چاہیے ایک جز بھی بنا اجازت کے، ایک تھوڑا سارا حصہ بھی بنا اجازت کے نہیں چاہیے۔ کو مال حرام تھوڑا ہی، حرام امرود تھوڑا ہی کھانا ہے، بے شک صحیح ہو۔ لہذا فرمایا جب دیکھ لوگے نا اس کو، ابھی تو یار تم نے ہمیں بھی نہیں دیکھا، اللہ فرماتا ہے آنکھیں ہی نہ تمہارے پاس دیکھنے کے لیے، میں مجھے کیا دیکھو گے، میرے سورج کو دیکھ کے دکھاؤ۔ ہاں ہاں صحیح بات ہے، میرے سورج سے آنکھ ملا کے دکھاؤ، میں جانوں کہ تمہاری آنکھوں میں طاقت ہے کہ نہیں۔ بنتے بہت پھرتے ہو، آپ کو نہیں کرا، اللہ کا بندہ جو یہ بری صفات آپ کے اندر رکھتا ہے وہ مخاطب ہے، اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہو، اللہ کے سورج کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، ایک دم آنکھیں نیچے کو آ جاتی کہ نہیں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیسے کر لو گے یہاں رہتے ہوئے؟ اوہو 0 واٹ کا بلب یوں کہوے کہ 12,000 کی بتی چھوڑو میرے اندر، کیوں بھائی 0 واٹ کے بلب میں اگر 12,000 پاور کی بتی چھوڑ دی تو پھٹے گا یا باقی رہے گا؟ مر جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے سارے ناخن کے برابر بھی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے۔ اس تجلی پر ایک بات یاد آئی جو میں نے آج تک کبھی بیان بھی نہیں کی کہیں پر، اور آپ بھی پہلی مرتبہ سنیں گے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے دماغ میں، اور وہ کیا ہے؟ یہ سرکار مدینہ، آنے مدینہ، جانے مدینہ، شان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ کے ابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مجلس مبارک میں حاضر تھے، وہ تو حاضر رہتے تھے، سفر حضر کے ساتھی، سفر میں بھی کس کو لے جاتے تھے؟ کس کو؟ ابو بکر صدیق کو۔ اور ساتھی کس کو بنایا جاتا ہے؟ قابل اعتبار کو یا ناقابل اعتبار کو؟ قابل اعتبار کو۔ یہاں تک کہ ہجرت مدینہ کے مبارک سفر میں تقریباً 40 دن کے بعد پہنچے، مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ، اونٹ کی سواری تھی، پہنچے، اور اوبڑ کھابڑ راستہ تھا، پہنچے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ساتھ ہیں یا کوئی اور ساتھ ہے؟ بولو، وہی تو ساتھ ہیں، کوئی اور تو ساتھ نہیں۔ صدیق اکبر جہاں دیکھتے تھے کہ سرکار پہاڑ کی چڑھائی اگر چڑھیں گے، بھائی کہیں چڑھائی ہوتی کہیں اترائی ہوتی، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جی۔ اگر پہاڑ کی چڑھائی پر چڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیر زخمی ہو جائیں گے۔ کس کے پیر؟ سرکار کے پیر زخمی ہو جائیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی چڑھائی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر سوار کرتے تھے، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے پیروں میں چھالے ہو جائیں یا آپ کے پیروں کے اندر زخم پیدا ہو جائیں، ابو بکر کے پیروں پر چاہے ڈبل زخم ہو جائیں کوئی پرواہ کی بات نہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، میں آپ کو اپنے کندھے پر سوار کر لوں گا تو برکتیں میرے اندر آ جائیں گی، برکتیں میرے اندر آ جائیں گی۔ یہی فرق ہے ابو بکر میں اور علی میں۔ کیا بہت بڑا بوجھ تھا آپ کے اندر، وزن تھا،
ایک تو جسم کا وزن اور دوسرے نبوت کا جسم، قرآن کا وزن۔ ارے سرکار، ہمارے یہاں کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو سرکار حافظ نہیں تھے کیا؟ تھے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى۔ سبح اسم کی صورت میں یہ آیت ہے کہ نہیں؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ان قریب اے پیغمبر، اے آمنہ کے دلارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو قرآن اتنا یاد کرا دیں گے کہ آپ کبھی بھول نہیں سکیں گے، آپ کبھی کوئی متشابہ نہیں لگے گا آپ کو۔ لہذا پہاڑ کی چڑھائی کے اوپر صدیق اکبر نے کندھے پر اٹھا لیا۔ کہاں؟ کیا مبارک کندھا تھا کہ سرکار وہاں چڑھے بیٹھے ہیں۔ کیوں بھائی، وہ کندھا مبارک ہوگا کہ نہیں؟ دنیا کے سارے کندھوں سے بڑھیا ہوگا کہ نہیں؟ اور وہ شخص بھی سب سے بڑھیا اعلیٰ بالا برتر ہوگا کہ نہیں کہ جس کے اوپر سواری اختیار کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابو بکر بوجھ برداشت کر رہے ہیں، آپ کے جسم کا بوجھ، قرآن کا بوجھ، نبوت اور رسالت کا بوجھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا بوجھ۔ جبریل نے بھی قسم بخدا اس وقت رشک کیا۔ کس نے؟ ابو بکر تیری قسمت بہت اونچی ہے، ابو بکر تیری قسمت بہت اونچی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے آپ دنیا کی، کہ جو آدمی جتنا زیادہ قابل ہوتا ہے اس کے لوگ سب سے زیادہ دشمن ہوتے ہیں اس کے۔ ابو بکر سارے انبیاء کے بعد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اور آسمان کے سب سے زیادہ افضل ترین شخص ہیں، افضل ترین۔ سرکار نے فرمایا جنت میں جتنے بوڑھے جائیں گے، جنت میں جتنے بوڑھے جائیں گے سب کے سردار ابو بکر ہوں گے، سب کے سردار ابو بکر، ہاں سب کے سردار ابو بکر۔ تو ہم نے تو یہ سنا، آپ یہ سوچیں گے کہ جنت میں تو جب آدمی جائے گا تو 32 یا 33 سال کی عمر ہوگی۔ کتنی؟ کیونکہ 32 سال کی عمر اور 33 سال کی عمر یہ پختہ عمر کہلاتی ہے قرآن کی زبان میں۔ کیسی؟ ہاں، سنجیدگی آنے لگتی انسان کے اندر، وہ ہنسی مذاق چھوڑنے لگتا ہے جو یاروں کے ساتھ کرتا تھا یا دوستوں کے ساتھ کرتا تھا، وہ کھلنڈرا پن نکل جاتا ہے، وہ بچپن کی چیزیں وہ نکل جاتی ہیں۔ تو قرآن کے نزدیک پختہ عمر کیا ہے؟ 32 سے لے کر 40 سال تک۔ کتنی؟ تبھی تو ہر نبی کو مسلمانوں اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبی بنایا، اور میرے سرکار کو بھی اسی وقت نبی بنایا جب آپ کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ پختہ عمر کو پہنچ گئے، وہ کھلنڈرا پن نہیں، وہ گلی بلہ نہیں، وہ گیند تاڑی نہیں، کچھ نہیں، سنجیدگی آنے لگتی، آدمی سوچنے لگتا ہے اپنے امور دنیا کے بارے میں۔ لہذا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں یہی بات کہی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات کہی۔ 20 سال کا آدمی، 20 سال کا لڑکا کھلنڈرا پن کرتا ہے، کبھی بغل کو جاوے گا، کبھی یہ کرے گا، کبھی ایسے کرے گا، کبھی کسی کو چھیڑ دے گا۔ اب 40 سال کا آدمی کوئی چھیڑے ہے؟ بولو بھائی، پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کبھی کبھی مزاح کی بات، یہ تو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دوران گفتگو کوئی آدمی ہنسی کی بات کہہ دے اور اس سے سننے والے مسکرانے لگیں، یہ تو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور کو ڈپریشن تھوڑا ہی سکھاتے تھے،
ٹینشن کی بات نہیں. اپنی مجلس مبارک کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بور نہیں کرتے تھے. کبھی بور نہیں کیا آپ نے اپنی مجلس کو. ایسا کلام فرمایا کہ صحابہ کا دل لگا رہتا تھا. صحابہ کا یہ سو کی چنائی تو ویسے بھی نہیں چلتی. اوہو پرات کے مسالے میں پانی ڈالتا ہے کہ نہیں؟ ڈالتا ہے کہ نہیں؟ سو کی چنائی نہیں. مجمع کو اگر سوکھا رکھو گے تو بات مجمع کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے سنت چھوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجلس کو تر رکھو. اور مجلس کو تر رکھنے اور جوان رکھنے کی سب سے بڑھیا صورت یہی ہے کہ جب سرکار کا نام نامی آئے تو زور سے بول دو صلی اللہ. گرم رہتی اس سے مجلس. لو جی ثواب کا ثواب. اور جس نے درود پڑھنا جو بھول گیا برابر والے نے زور سے پڑھا اس کو بھی یاد آ گیا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. لیکن اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تبھی تو میں کہتا ہوں اس بات کو ٹھنڈی مجلس اچھی نہیں, بالکل نہیں. اس مجلس کو تر رکھو درود و سلام کے ذریعے. اور سب سے بڑھیا درود و سلام کیا ہے؟ صلی اللہ. اس میں درود بھی آ گیا, سلام بھی آ گیا. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو گے, ہر نماز کے بعد کوئی دیر نہیں لگتی, 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسے مت پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, نہ گناہ ملے گا. صاف کہنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ کبھی فاقہ نہیں ہوگا, کبھی آپ کے کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا. ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو, ہر فرض نماز کے بعد. سننے تو تھوڑی دیر میں پڑھ لو, تھوڑی یہ تسبیح نمٹا لو. انشاءاللہ کبھی کوئی آپ کا کام رکے گا نہیں. کیوں نہیں رکے گا؟ کہ اللہ جس سے پیار کرتا ہے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ ہر نماز کے بعد اس کو یاد رکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا آپ کو یاد نہیں رکھے گا؟ بگڑے کام بنیں گے, بگڑے کام. تو خیر جی, حضرت نافع دعا کی کہ یا اللہ آگے سمندر ہے, آگے سمندر ہے. گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے کہا ڈال دو گھوڑے, میں خدا ہر چیز پر قادر ہوں. میں چاہوں تو اسی پانی سے ڈبو دوں جیسے کیدارناتھ کے اندر ڈبو دیا. ڈبویا کہ نہیں ڈبویا؟ سیلابی تو آیا تھا وہاں پر, پانی کی موٹی دھار آ گئی, بلڈنگیں کی بلڈنگیں گرتی چلی گئی. 50,000 سے کم آدمی کام میں نہیں آیا بلکہ زیادہ ہے. ابھی امریکہ کے اندر کل جو طوفان آیا ہے پانی کا, اوباما کی حکومت جو ہے وہ سوچ رہی کہ کرے تو کیا کرے. تو کیا کرے گا؟ تو ایک معمولی کمزور انسان ہے, وہ تمام طاقتوں کا سر چشمہ ہے, تو کیا مقابلہ کرے گا؟ ہزاروں گھر اجڑ گئے امریکہ کے اندر کل. اور ابھی حیدرآباد کے اندر جناب آیا طوفان, آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا. اس سے پہلے اڑیسہ میں آ گیا تھا, آیا تھا کہ نہیں؟ اڑیسہ میں بھی آیا, اور فلپائن میں آیا کہ نہیں؟ وہ بھی یاد ہے کہ نہیں؟ ابھی اسی پنواڑے کی بات ہے, فلپائن میں آیا, 50 سے لے کر 75,000 آدمی اس میں مر گئے. کون مقابلہ کر سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ کوئی نہیں کر سکتا. بیکار کی باتیں ہیں, بلکہ بتیاں, بیکار کی بتیاں کریں عورتیں بھی اور مرد بھی. لہذا سمندر پار کر گئے, سمندر پار کر گئے. سچی تاریخ اسلام کے اندر لکھا ہوا ہے, عربی کی کتابوں میں بھی, کہ جب سمندر پار کر کے گھوڑے اور اونٹ جناب کنارے پر پہنچے تو سامنے رومی کھڑے تھے, عیسائی. کون کھڑے تھے؟ عیسائی اور رومی. انہوں نے کہا کہ یار جب دیکھا کہ یہ تو جناب
اپنی سواریوں پر سوار ہو کر سمندر میں آ رہے ہیں، وہ بھی گھوڑے پر اور اونٹ پر جو تیرنا نہیں جانتا، وہ تو گھوڑا بہت تیزی کے ساتھ چل رہا تھا، اللہ چلا رہا تھا، اللہ چلا رہا تھا۔ جب دیکھا کہ سمندر کے اندر سے سفر کر کے یہ سمندر کے کنارے پر اتر گئے تو آپس میں کہنے لگے دیو آمدن، کیا دیو آمدن، دیو آمدن، ابے دیو آ گئے، جنات آ گئے، جنات، سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ لو جی، یہ اللہ کو ایسی ادا پسند آئی۔ اسی کو اقبال نے کہا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ میرا دعویٰ ہے، کوئی اگر اس کے خلاف آپ سے بات کرے تو میرے پاس پکڑ کے لے آنا، خود مت الجھنا اس سے۔ میرا دعویٰ ہے کہ علامہ اقبال کا ایک ایک شعر قرآن کی تفسیر ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اس کا مطلب یہ کہ میں نے علامہ اقبال کا کلام پڑھا ہوگا تبھی تو دعویٰ کر رہا ہوں۔ یہ بانگ درا، بانگ جبریل، یہ سب اس کے دواوین کے نام ہیں۔ تہجد گزار آدمی تھا وہ، کیا تھا؟ حلال روزی کھلائی۔ ایک مرتبہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ بینک میں ملازم ہو گئے۔ کہاں؟ بینک میں، اور بینک کی ملازمت جائز نہیں، بینک کی نوکری، کیونکہ سارا کاروبار سود کا ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا سود دینے والے پر اللہ کی لعنت، سود لینے والے پر اللہ کی لعنت، سود لکھنے والے پر اللہ کی لعنت، سود کے گواہ کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اس لیے بینک کی نوکری ہمارے یہاں جائز نہیں، چونکہ ایک آدمی اگر بینک میں پیون بن گیا، پیون تو سمجھتے ہیں چپراسی، اب وہ بینک کو صاف کر رہا ہے، بینک کو جھاڑ رہا، انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں میں تو اپنی تنخواہ لے رہا ہوں۔ نہیں، تم بینک کو صاف رکھ رہے ہو، سود کے لین دین پر تم مدد کر رہے ہو، اور قرآن نے یہ کہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں کہ نیکی پر مدد کر دینا لیکن گناہ کے کام پر مدد مت کرنا، ورنہ مدد کرنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا گناہ کرنے والے کو مل رہا ہے۔ یہ قرآن سے ثابت کر رہا ہوں۔ تو علامہ اقبال کے جو والد صاحب تھے وہ جناب بینک میں نوکر ہو گئے۔ ماں بڑی پیاری، ماں ارے ہو پوت کے پیر تو یار پالنے میں دیکھ جاتے ہیں، بولتی نہیں بولتی ہیں عورتیں۔ صحیح بات۔ جو بڑھیا بچہ ہوتا ہے نا، بڑھیا، وہ تو پہلے ہی نظر آ جاتا ہے، پہلے ہی، ابھی جوان نہیں ہوا، بڑا نہیں ہوا، لیکن پہلے ہی لوگ کہہ دیتے ہیں، بزرگان دین کہہ دیتے ہیں یہ بچہ آگے چل کر بہت اچھا بنے گا، کہہ دیتے ہیں، پیشین گوئی کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی زبان کی لاج رکھتا ہے۔ پیارے پیارے بروے کے چکنے چکنے پات، سنیے مثال، عورتیں بولتی ہیں وہ بروا جو ہے نا، بروا، بروا کسے کہتے ہیں؟ بچہ۔ ارے امروہا کی زبان نہیں سمجھ رہے، بروا بچہ، چکنے چکنے پات، شروع میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی بہت بڑھیا ہے، یہ بچہ بہت بڑھیا ہے، ماں باپ کے لیے نیک نامی کا باعث بنے گا۔ علامہ اقبال کی والدہ نے وہ بینک کی جو تنخواہ ہے ہاتھ میں نہیں لی، ہاتھ میں نہیں، اس نے کہا میں اپنے بچے اقبال کو نہیں کھلاؤں گی، میں نہ کھلانے کی۔ کیا نیک عورت تھی، کیا آج کل کی کوئی عورت ہوتی تو فوراً قبضے میں لیتی پیسہ، صندوق میں ایک طرف کو ڈال دیتی۔ ہاں ہاں عورتیں ڈالتی ہیں بھائی، ڈال دیتی پیچھے کو، 500 روپے آئے خرچے کے، 500 روپے دیے، 100 روپے پیچھے کو ڈال دیے، 400 میں خرچہ پورا کر لیا۔ یہ عادت ہوتی ہے عورتوں میں، ایک تو زیورات سے بڑی محبت ہوتی ہے اور ایک پیسے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ کس کو؟ زیورات، اور ایک
اپنے گھر کا برتن اگر 1000 برتنوں میں بھی رکھا ہوا تو پہچان لے گی کہ یہ رکابی میرے گھر کی ہے. کیوں بھائی ہوتا نہیں ہوتا؟ تجربے کار لوگ بیٹھے ہیں. صحیح بات. انہوں نے کہا بھائی ایک رکابی کم ہے، پوچھ کے تو آؤ، پڑوس میں تو نہیں گئی تھی. برتن، ہانڈی پہچان لیتی، چمچہ تک پہچان لیتی. اور ان کو ہسبینڈ صاحب کو کچھ پتہ نہیں، ان کو تو کھانے سے مطلب ہے، وہ پہچانتی. اللہ تعالیٰ نے عجب نظام رکھا ہے اس دنیا کو چلانے کا. انہوں نے کہہ دیا کہ جب تک آپ وہاں پر نوکری کریں گے میں اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی. پھر کیا کرو گی؟ گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ تو علامہ اقبال کی ماں نے کہا چرخہ کاٹوں گی. چرخہ کیسے؟ کیسے؟ چرخہ کاٹوں گی اور اس حلال کمائی سے اپنے بچے کو پالوں گی اور آپ کو بھی وہی کھلاؤں گی. آپ کو بھی اب تنخواہ لیجو یا مت لیجو، ہمارے گھر پہ لے کے مت آنا یہ تنخواہ. تو جب چرخہ کاٹ کر حلال کمائی سے بچے کو روٹی کھلائیے تو بچہ بگڑ سکتا ہے؟ تہجد گزار تھا. علامہ انور شاہ کشمیری کا زبردست وہ جناب خادم تھا. کسی عالم کے سامنے اس نے گھٹنے نہیں ٹیکے سوائے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے. دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے وہ. ایک بچہ کشمیر کا وادی لولاب کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی، کشمیر میں. کہاں؟ وادی لولاب، اس کا نام ہے لولاب. میں جا چکا ہوں جب کشمیر گیا تھا، یہ سوچ کر کہ یہ علامہ کا وطن ہے، علامہ کی جائے پیدائش ہے. اگر اقبال کو یہ معلوم ہو گیا کہ علامہ انور شاہ کشمیری لاہور آ رہے ہیں، لاہور میں رہتے تھے وہ، ویسے پیدائش تو سیالکوٹ میں ہوئی تھی. تو علامہ اقبال لاہور کے اسٹیشن پر پہنچ جاتے تھے لینے کے لیے اور حضرت کی جوتیاں خود اٹھاتے تھے. وہ تھے علم کے پہاڑ. کیا علم کے پہاڑ تھے. کفار اور مشرکین تو ان کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے. قسم بخدا اسی ہندوستان کا واقعہ سنا رہا ہوں. اور یہ کہتے تھے سارے غیر مسلم کہ یہ چہرہ انور شاہ کشمیری کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں. اور وہ یہ کہتے تھے ان کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر کہ جب 1300 سال گزرنے کے بعد ان کا ایک امتی اتنا بڑھیا چہرہ رکھتا نورانی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا کیا حال ہوگا؟ جب رات ہے ایسی متوالی، صبح کا عالم کیا ہوگا؟ اسٹیشن ماسٹر مسلمان ہو گیا تھا، دوسرے غیر مسلم. عجب خوبصورتی دی تھی اللہ نے. حضرت یوسف کی یاد تازہ کر دی علیہ الصلوۃ والسلام. غیر مسلم چہرہ دیکھ دیکھ کر پہلوان صاحب اسلام قبول کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے. اور واقعی ہمارے نبی کی خوبصورتی کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، سچی کوئی مثال نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو چرخہ کاٹ کر روٹی کھلائی شوہر کو بھی، اور انہوں نے کہا یہاں مت لانا. نوکری چھوڑ دی انہوں نے، نوکری چھوڑ دی، بینک کی ملازمت چھوڑ دی کہ کھلانے پلانے والا اللہ ہے، رزق اللہ دے گا، میں اپنے بچے کو اور آپ کو حرام روزی نہیں کھلاؤں گی. ایسے پرورش ہوئی. اللہ میں کیا پھر اللہ نے معرفت کھولی ہے ان کے اوپر، کیا اشعار کہے ہیں انہوں نے کہ ان جیسا شاعر پیدا ہی نہیں ہو سکتا. سچی بات. تو یہ تک بندی ہے جو مشاعرے ہوتے نا، تک بندی ہے. یہ کیا ہے؟ اشعار تھوڑے ہی ہیں. کس کو نہیں پتا کہ ہر اسکول کے اندر تقریباً پڑھا جاتا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور کیا آپ نے نہیں سنا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، وہ گلستاں ہمارا. یہ طرح ڈاکٹر اقبال کا، اسی کا تو ذکر کر رہا ہوں میں اسلم بھائی. جیسی شاعری، قرآن کی تفسیر لکھ گیا وہ شاعر اشعار کے اندر. کیا لکھ گیا؟ قرآن کی تفسیر لکھ گیا.
کوئی شعر اگر اس کا قرآن کے خلاف ملے تو میرے پاس لے کر آ جانا اس شعر کو، میں ثابت کروں گا کہ قرآن کی کس آیت کی یہ تفسیر ہے۔ مثال نہیں ہے ان کی شاعری کی تو بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ترجمے لکھوا دیے بہت سے بزرگوں سے، علماء سے، لیکن اشعار کے اندر اگر قرآن کی تفسیر لکھنے کا موقع نصیب آیا تو علامہ اقبال کو آیا۔ کس کو؟ لاہور کی جو بادشاہی مسجد ہے اس کے مین گیٹ کے سامنے علامہ اقبال کا مزار ہے، میں جا چکا ہوں ان کے مزار پر، سنتری کھڑے رہتے ہیں وہاں پر 4 پولیس والے اعزاز و اکرام کے طور پر، بہت بڑھیا آدمی تھا۔ اور وہ جو ایک مرتبہ میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا، کس کا؟ نہیں انور کاشمیری کا نہیں، علم الدین کا، ہاں، جس کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ علامہ اقبالی تو قبر میں اترے تھے اس کی، کون اترا تھا یاد نہیں، بھول گئے؟ کسی وقت موقع ہوگا تو تھوڑی ساری بات پھر سنا دوں گا۔ علامہ اقبال اترے تھے قبر کے اندر اور ہاتھوں میں ایسے کہ یہ شہید اسلام ہے، یہ شہید عشق رسول ہے، یہ عاشق اعظم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ راجپال کو مار دیا تھا کہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے، جب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک بدلہ نہیں لے لوں گا، ورنہ سرکار کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور پڑھا لکھا نہیں تھا، ان پڑھ تھا، بالکل لکڑی کا کام کرتا تھا۔ علامہ اقبال اترے کہ اور یہ کہہ کر اترے کہ یہ اتنا شاندار بندہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن بان شان کے اوپر جان دے دی، مار دیا اس کو۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس کی لاش کو، اس کی ڈیڈ باڈی کو میں قبر میں اتاروں تو اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت کر دے۔ یہ علامہ اقبال کا تصور تھا۔ شہید کو چھونا بھی تو عبادت ہے، شہید کے جنازے میں شرک، کیونکہ وہ تو زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دوسرے پارے کی آیت بھی سنا دی میں نے آپ کو، اور چوتھے پارے کی آیت میں۔ اب ایک گمان تک مت کرنا کہ یہ مردہ ہیں، شہید تو زندہ ہے، شہید 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا۔ کتنے؟ آزادی سے پہلے، آزادی تو آپ کو ملی 1947 میں، 1947 میں۔ پہلے آپ کو آزادی ملی، بعد میں پاکستان کو آزادی ملی۔ نہیں، پہلے پاکستان کو ملی، بعد میں انڈیا کو ملی۔ جبھی تو 14 اگست کو مناتے ہوں اپنا یوم آزادی، اور ہم مناتے ہیں 15 اگست کو۔ جی تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آدمی اگر دین پر عمل کرنا چاہے، قسم بخدا بہت آسان ہے دین۔ یاروں نے مشکل بنایا دین کو، یاروں نے۔ دین بہت آسان، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ دین کی ہر چیز آسان ہے۔ کیا ہے؟ اب دیکھو، پیر کے دن عشاء کی نماز میں مختصر پڑھاتا ہوں کہ نہیں؟ کیوں بھائی پڑھاتا ہوں کہ نہیں مختصر؟ کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ آگے 1 گھنٹہ آپ کو بیٹھنا ہے۔ مختصر نماز۔ ایسا امام بھی یار بالکل بیکار ہے جو مقتدیوں کو لیے پھرے۔ ایک صاحب تو امروہہ کا ایک واقعہ، مسجد نہیں بتاؤں گا، سجدے میں جا کے سو گئے امام صاحب۔ نئی بات بتائی صاحب، سچی ایمان سے صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ سجدے میں جا کے سو گئے امام صاحب، اور مجھے پتہ چلا کہ ایک صاحب تو ایسے، ایک لڑکا ایسے کہ بائک چلاوے تو بائک چلاتے چلاتے سو جا، بائک چلاتے چلاتے سو جا، میاں جی سو جا۔
ارے ایسی سواری پر، ایسے ڈرائیور کی سواری پر مت بیٹھنا بھیا، وہ تو کہیں بھی مار دے گا لے آ کے۔ جتنی بائک چلے گی تیز رفتار اتنی گہری نیند آئے گی۔ واہ بھائی واہ، معافی بھیا ایسے یار ڈرائیور سے۔ تو سجدے میں جا کے سو گئے، اور گرمیوں کے دن تھے، کیا لائٹ تھی نہیں، اسی امروہہ کا واقعہ ہے، سمجھ میں آتی بات؟ 60-70 سال پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ نے کیا کرا؟ ہاں تو میں بتا رہا ہوں، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ سجدے میں جا کے سو گئے، سب گرمی پڑ رہی تھی مئی جون کی۔ اب پیچھے مقتدی، ابے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا یار، 7 مرتبہ کہہ دیا، ابے 11 مرتبہ کہہ دیا بھائی، امام صاحب سر نہیں اٹھا رہے، ان کو کیا پتا کہ وہ تو نیند کے خراٹے لے رہے ہیں۔ ابے 21 مرتبہ کہہ دیا بھائی، امام صاحب سر نہیں اٹھاتے۔ ہاں بھائی امروہہ میں پہلوان صاحب ہر مال ملتا ہے، سچی، ہر باطل فرقہ یہاں پر موجود ہے۔ یہاں کے رہنے والے عالم کو بہت زبردست قابلیت رکھنی پڑتی کہ اگر اس باطل فرقے سے مقابلہ ہو جائے تو یہ جواب، اور اس باطل فرقے سے مقابلہ ہو جائے تو یہ جواب، اور عرسیوں سے مقابلہ ہو جائے تو یہ جواب۔ عرسی تو سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھتے؟ عرسی، عرسی یہاں تو شیعوں کے بھی ہتھیار رکھنے پڑتے ہیں اپنے پاس، عرسیوں کے بھی رکھنے پڑتے ہیں۔ بمبئی کے اندر تو ان عرسیوں کو، وہ تو آپ کو کہتے ہیں 24 نمبر، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اور بریلویوں کو وہاں پر کہتے ہیں لڈو، کیا کہتے ہیں؟ ہاں لڈو صاحب آ رہے ہیں، ابے لڈو آ گیا، یہ بمبئی کی زمانہ ہے۔ ارے 41 مرتبہ کہہ دیا سبحان ربی الاعلیٰ، کیا ہو گیا بھائی؟ ایک لڑکے نے ہمت کی، ایک لڑکے نے ہمت کی، دیکھا امام صاحب کے قریب گیا، نفس وس دیکھی گئی، انتقال تو نہ کر گئے، دل کی دھڑکن دیکھی، وہ جب بھی نہ اٹھے۔ ہاں بعض مرتبہ لوگ اتنی گہری نیند سوتے ہی کہ ناک بند کر دو 1 منٹ پھر بھی جناب ہوش نہیں آتا، یہ گھوڑے بیچ کے۔ ایسی نیند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ آپ کے تو بستر مبارک پر کسی نے ہاتھ بھی رکھ دیا تو آپ کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ گھوڑے بیچ کر سونا نہیں کہ میں اب تو بیچ باچ لیا، پیسے آ گئے تو چلو اب سو جاؤ، نہ نہ نہ، ایسا کچھ نہیں۔ اس نے دیکھا کہ دل کی دھڑکن تو چل رہی ہے، برقرار ہے، دل کی دھڑکن برقرار ہے، اور ہلکے ہلکے خراٹے جو مقتدیوں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، مقتدیوں تک بہت ہلکے کان لگا کر سننے سے پتہ چلا، اس نے تو کولیا بھر کے اٹھا لیا۔ کیا کیا؟ کولیا بھر کے سیدھا کھڑا کر دیا کہ میں مارو گے، میں مارو گے، لائٹ ویسے نہیں ہے، گرمی ویسے پڑ رہی ہے، 41 مرتبہ پڑھ لیا، اور کیا کرواؤ گے، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ کہ اچھا نیند سو گیا تھا، میں سو گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب نیند آ گئی۔ تو وہ ایسے اماموں سے تو اللہ بچائے، ایسے اماموں سے اللہ بچائے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو پوری کریں گے اگلے پیر کو، اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔